بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبو القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ورحمت آل محمد صلی اللہ بغیر وقت ضائع کیے کیونکہ پہلے ایک وقت کافی گزر گیا تمہید کے بغیر موضوع پر میں آتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ذہنت نہ ہو صرف گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے لیے جو صاحبان گزشتہ ایک بار تشریف نہیں لائے تھے میں بتانا مقصود ہے کہ تعارف امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم جس نہج پر جس مقام پر پہنچے ہیں وہ آپ کے الطاف کے تعارف سے لے کر غیبت کبریٰ کے دور کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ غیبت کبریٰ امام علیہ السلام کے حالات و واقعات کیسے ہوں گے اور میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت کبریٰ میں دو پہلوؤں سے مطالعہ کیا علماء نے اور ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ انہی پہلوؤں میں رہیں کہ امام نے جب دوبارہ تشریف لے کے آنا ہے اس تشریف آوری کی علامات کیا ہیں کہ مومنین کیسے پلس کو چیک کریں گے کیسے ان کو اس چیز کا معرفت حاصل ہو سکے گی تعارف ہو سکے گا کہ اب آپ کے زمانے کے امام کی آمد ہے تو اس کے لیے ہم نے اس موضوع کو دو جیسے علماء نے کیا حصوں میں تقسیم کیا کہ وہ علامات جو غیر حتمی ہیں اور وہ علامات جو حتمی ہیں پچھلی دو اتواریں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غیر حتمی علامات کے متعلق فرامین علیہ السلام پڑھے معصومین علیہ السلام کے فرامین ہم نے پڑھے اور پرکھا جانچا کہ معاشرے کے کیا حالات ہو چکے ہوں گے بہت ساری ایسے واقعات بھی ہیں جو ہم نے ذکر کیے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں ہونا شروع ہو جائیں گے یا ایک دفعہ سے زیادہ ہوں گے تو ان علامات سے ہم اس چیز کا ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں ایک گیس کیا جا سکتا ہے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اب آپ کے زمانے کے امام کی آمد خدا ذوالجلال کے پروگرام کے مطابق قریب تو علامات غیر حتمی ہم پڑھ چکے اب ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ علامات حتمی ہیں علامات حتمی سے مراد بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو علامات حتمی اور غیر حتمی ہیں ان میں سے خاص طور پر جو حتمی علامات ہیں ان کو ان شرائط سے جوڑ کے پڑھا جاتا ہے کہ جو امام زمانہ کی آمد کے لیے ضروری ہے یہ ایک بڑا خاص پہلو ہے جسے ہمارے ہاں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ امام پر خدا پر معصومین پر سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد آپ انتظار کیے بیٹھے میں یہاں آپ کو ایک پہلو بڑا قابل غور عرض کر دوں ہمارے وہ برادران جو اس عقیدے کے قائل نہیں کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ نہیں مانتے اس کو یا وہ کسی اور انداز سے مانتے ہیں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے نا ہم پر تشیعوں پر ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا یہ بڑے غور طلب بات ہے سمجھیے گا وہ کہتے تھے کہ یہ اب 12ویں امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں
تو لہذا انہوں نے اپنی قوم کو اس نشے میں نعوذ باللہ اس نشے پر لگا دیا ہے. یہ قوم اب حرکت کے قابل نہیں رہی. انتظار کہ ایک وعدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی زبان پر حق سے خداوند ذوالجلال کا یہ وعدہ ان کو بتا دیا گیا اور کہا گیا کہ دنیا میں جور ہوگا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، بھر جائے گی دنیا، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر جب اللہ چاہے گا تو اپنے اس خلیفہ کو، اپنی اس ہستی کو بھیجے گا جو اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گی. تو یہ ایک مایوسی کا عالم ہے، ایک خاموشی رہے گی اس دور میں جو غیبت کا دور ہے. تو اس حوالے سے جو قوم اس عقیدے کی قائل ہو جائے گی تو وہ عمل سے دور ہو جائے گی. یہ ایک اعتراض ہے. اچھا، یہ اعتراض کوئی کمزور اعتراض نہیں تھا، میں آپ کو عرض کرتا چلا. اس اعتراض کے پس منظر میں جو دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں مضبوط ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضد سے اصل پہچانی جاتی ہے. یہ جو فلسفہ کے اہل فلسفہ کے ہاں ایک بڑا خوبصورت اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ ضد اصل کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال وہ میں ایک دو عرض بھی کر چکا آپ کو پہلے. تو ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے ان کے اس پہلو کو، ان کے اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ انتظار میں رہیں گے، عمل کو چھوڑ دیں گے، حق کی خاطر لڑنا، نہی عن المنکر کرنا، امر بالمعروف پر قائم ہونا، تبرع ہر ایک چیز کو چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ عبادات سے بھی دور ہو جائیں گے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو قرآن کا حکم الف لام میم الحم کی الف سے لے کر اور الناس کی سین کے درمیان ہے، اس کو لوگ غافل ہو جائیں گے، بھلا دیں گے. یہ اعتراض ہے. غزالی صاحب ان میں سے ہمارے برادران کے بڑے عالم گزرے ہیں. ابن خلدون بڑے عالم گزرے ہیں، مورخ بھی تھے. اور آج کے دور میں بھی اور بہت سارے لوگ، نام نہیں میں لیتا، جو اس عقیدے کے قائل ہیں اور اس عقیدے کے رد میں یوں دلیلیں پیش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت عرصہ بعد شیعہ قوم نے امام زمانہ کی تیاری کے لیے جو فلسفہ مومنین کے مومنات کے دلوں میں پیوستہ کر دیا تھا، اس کا اثر یہ جو گزشتہ صدی ابھی گزری ہے اس کے آخری اشر میں ہمارے برادر ملک ایران میں نظر آیا کہ وہ قوم کہ جس پر یہ سارے الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ یاسیت اور مایوسی کا شکار ہو جائے گی، اسی قوم سے ایک مرد آن اٹھا، اور صرف اٹھا نہیں، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور آج توتی بولتا ہے ان کی اس ثابت قدمی کا، اس قیام کا، اس سٹینڈ کا جو انہوں نے معاشرے میں انسانیت کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے اور دین کے لیے لیا ہوا ہے. مخالف بھی اس کے قائل ہیں. یہ بات میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، ہماری غلطی کہاں ہے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں اپنے لوگوں کو اس کے تعارف اور معرفت دلانے میں. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ہمارے ہاں ان شرائط کو جو خدا نے عائد کی ہوئی ہیں، خدا نے فرامین معصومین علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ 313 کی روایت میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ 313 لوگ ہوں گے، ایسے حق پرست ہوں گے. اچھا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو قبروں سے اٹھ کر دوبارہ تشریف لائیں گے، نہ جانے کون سے مومن ہیں اتنے پکے اور اتنے کردار کے بلند، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو جائیں گے، اچانک سے آ جائیں گے. یہ نہیں. اگر آپ تشیع و تاریخ پڑھیں اور فرامین معصومین علیہ السلام پڑھیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیں میں سے ہے، اور وہ 313 کا کردار کانسٹنٹ نہیں ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل. ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو روز اول پیدائش سے لے کر طالب مرد کردار کے اس مرتبے پر فائز ہوں گے، نعوذ باللہ، جس پر معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو معصومین علیہ السلام کی خاص نظر کرم کے حامل ہوتے ہیں. یہ کانسٹنٹ پاکیزہ لوگوں کا مثال کے طور پر پڑھایا نہیں جا سکتا. کردار کی اچھائیاں برائیاں ان میں آتی جاتی رہیں گی، لیکن وہ نتھر کر، برائیوں سے لڑ کر،
حق پر قائم رہ کر حلال کھا کر اور حلال سمجھا کر معاشرے کو پوری دنیا میں ایک ایسے معاشرے کو کہ جو ظلم و جور میں ڈوبا ہوگا حق اور حق پرستی کی تعلیم دے رہی ہوگی، مسلسل لڑ رہے ہوں گے، ان کی لڑائی جدوجہد نظر آ رہی ہوگی۔ وہ 313 خدا ان کو توفیق دے گا کہ وہ کعبے میں اس وقت موجود ہوں گے جس وقت میرے زمانے کا امام اپنے جدہ فروزی فرمائیں گے۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ شرائط میں آپ کو بتا چکا کافی ساری۔ اب میں جس موضوع پر آ رہا ہوں، ہم نے کہا تھا کہ حتمی علامات کا ایک خلاصہ کریں گے۔ تو حتمی علامات کا خلاصہ کرنے کے لیے جو علماء نے، ماہرین نے، ایکسپرٹس نے کیٹیگری بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری 6 ماہ 6 months جو رجب سے شروع ہوں گے اور جب آخری ہمارا جو مہینہ ذی الحج کا ہے اس کے بعد محرم میں میرے زمانے کے امام علیہ السلام کی آمد ہے۔ کہا جاتا ہے جمعے کا روز ہوگا، اور بعض روایات میں جو اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے کہ محرم میں 10 محرم ہوگی، یا ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی۔ محرم کا وہ مہینہ ہوگا رجب سے محرم تک 6 ماہ۔ طالب علموں کے لیے رجب 7واں مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ کون ہے اسلامی؟ شعبان، دوسرا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں رجب۔ مولا متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہی حال، کہ میں نے اپنے الفاظ کیا ہی حالات ہوں گے منفرد رجب کے جمادی الثانی کے درمیان سے لے کر رجب تک۔ کسی نے پھر پوچھا کہ میرے مولا یہ کون سی جمادی الثانی اور کون سا رجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہ جب اللہ کے نظام کی حقیقت سامنے آئی، یعنی ہمارا بیٹا قائم آل محمد اس دنیا میں تشریف لے رہا ہے۔ رجب سے محرم تک کے 6 ماہ جو ہیں، ان 6 ماہ میں ایسی خاص تبدیلیاں ہوں گی کہ جو علامات حتمی کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ علامات حتمی، پہلی بات یاد رکھیں، روایات میں ہے کہ جس سال امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے وہ آڈ ایئر ہوگا، آڈ ایئر جسے تاپ بولا جاتا ہے، 2 پر تقسیم نہیں ہوتا، مثلا 1 3 5۔ جس سال ہمارے زمانے کے امام نے تشریف لے کر آنا ہے، ایک جہاں پر میں بات کلیئر کرتا جاؤں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ گفتگو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، یہ یاد رکھیں اور ذہن میں پکا کر لیں کہ یہ ساری ڈیریویشنز ہیں، ڈیریویشنز، میں انگریزی کا لفظ بولا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اخذ شدہ، اخذ کیا ہوا، فرامین علیہ السلام سے، معصومین علیہ السلام سے نکالا، اخذ کیا، اپنے طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی، تو اس میں 100% نہیں ہوتی، اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب معصوم کی آمد کو پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ جو نظریہ بنا رہا ہوں وہ میں بنا رہا ہوں۔ کہاں سے؟ فرامین معصومین علیہ السلام سے، کوئی ہوائی نہیں، قیاس سے نہیں، فرامین معصومین علیہ السلام سے ایک نظریہ بنا رہا ہوں۔ شاید بناتے ہوئے مجھ سے وہ غلطی ہو جائے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کر آج تک کے بہت بڑے بڑے علماء نے اس بات کو اسی نظریے سے، اسی خیال سے بیان کیا ہے کہ ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو ان امکانات میں سے ہمیں کہاں سے یہ امکان نکلتے ہیں؟ احادیث سے۔ تو حدیث کیا ہے کہ وہ ایون ایئر ہوگا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اسلامی سال یہ چل رہا ہے 1443، یہ والا سال طاق ہے، یعنی 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اس سے اگلے والا سال جو ہے وہ 2 پہ تقسیم ہوتا ہے، اس سے اگلے والا سال پھر 2 پہ تقسیم نہیں ہوگا۔
تو جو جس سال میرے زمانے کے امام تشریف لے کر آئیں گے، یعنی محرم کا جو مہینہ جس میں آپ نے آنا ہے، خانہ کعبہ پر آنا ہے، سے مراد ہے کہ اعلان فرمانا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، اعلان فرمانا بواقع قول، جس کو دنیا پوری اپنی اپنی زبان میں سمجھے گی اور سنے گی۔ جب 313 کا حلقہ آپ کے گرد بنے گا، اس دور میں محرم کے اس وقت میں جو سال ہوگا وہ تاک سال ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اب میں نہیں اس کو کہیں کلیریفائی کر سکا کہ یہ ہجری کا تاک سال ہے یا عیسوی کا تاک سال ہے۔ بہرحال یہ امام جانے، معصوم جانے اور خدا جانے، یہ میں آپ کی معلومات نہیں رکھ سکتا۔ تاک سال ہوگا۔ اس سے پہلا جو سال ہے، اس سال رجب کے مہینے میں جمادی ثانی میں شروع ہو جائے گی، رجب تک کے مہینے میں پہلی حتمی علامت ہے شدید بارش۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رین فال، ہیوی رین فال، شدید بارش۔ اچھا، شدید بارش سے کیا مراد ہے؟ فرمان معصومین کے مطابق آدم علیہ السلام نے جب تک اس دنیا میں جب سے قدم رکھا ہے اور اس وقت تک اتنی شدید اور مسلسل بارشیں نہیں ہوئی ہوں۔ اچھا، ایک روایت ہے مسلسل 10 مہینے بارش رہے گی، اور ایک روایت ہے کہ مسلسل 10 دن 10 days، بلکہ 10 کا لفظ مستقل طور پر ذہن میں رکھیں کہ 10 دن یا 10 مہینے، 10 دن تک میں رہتا ہوں واپس، 10 دن مسلسل بارش رہے گی، کیونکہ میں نے اس کو جوڑا کیونکہ علامات حتمی کے اعتبار سے رجب کا ذکر آیا ہے، بارش کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، تو لہذا میں اس کو 10 دن تک جوڑتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وائنڈ اپ کا پیریڈ ہو رجب تک 10 مہینے کا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی علامت بارش، شدید بارش۔ اچھا، یہ بارش جو ہے نا، یہ مومنین پر رحمت ہوگی اور ناصبیوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر یہ عذاب ہوگی۔ اس کی خوبی یہ ہے، یہ جو پانی ہے نا، پانی آسمان سے برسنے والا، ختمی مطبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طاہر کیوں کہتے ہیں؟ ابو طاہر طہارت کا، اور اس کا ایک نام پانی بھی ہے، پانی کا باغ، طہارت کا باغ۔ ختمی مطبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا جڑنا، اس کا مل جانا آپ کے طاہر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک۔ کہ قرآن میں جو خداوند ذوالجلال نے فرمایا نا کہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہوں اور پھر بادل ہیں اس کو اٹھائے کرتے ہیں خوشخبری کے طور پر۔